بمبارڈمنٹ بہت کر دیتے ہیں آپ. جس وقت آتے ہیں بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ اور آپ ایک بہت لمبا چوڑا حساب کتاب کھول کے دے دیتے ہیں, کئی صفحات جو ہے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں ڈیسیژنز کورٹس کے وہ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں, لیکن پھر بھی اپوزیشن والے آپ سے خوش نہیں ہوتے. خوش ہونا بھی نہیں چاہیے انہیں میرے خیال میں, کیونکہ اگر وہ خوش ہو گئے آپ سے تو پھر آپ کا کام گڑبڑ ہو جائے گا. لیکن دین اگین کنونس بھی نہیں ہوتے. کیا وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے شکریہ رانا صاحب. دیکھیے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو اپوزیشن کے جو معاملات ہیں, یا اپوزیشن نہیں کہنا چاہیے, جس طرح سے اس ملک کو لوٹا گیا اور یہ جو بڑے بڑے پارسا لوگ تھے بنتے تھے, اس کے اوپر سے نقاب کشی بڑی ضروری ہے. اور دوسری وجہ جو ہے جس کی طرف میں نے آج بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کی, کہ مجبور کر دیتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آ کے اس کے کلیریفیکیشن دی جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اگر آپ ماضی کی بات چھوڑیں, ابھی سے شروع کریں, تو جب پاناما کی ججمنٹ سے بھی اگر ہم آغاز کرتے ہیں تو پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد بھی مٹھائیاں بانٹی, ڈانس کیے اور لڈیاں ڈالی اور جناب مٹھائیاں کھائی. لیکن جب فیصلہ پڑا تو پتہ چلا کہ ان کے جو لیڈر صاحب ہیں وہ سرٹیفائیڈ جھوٹے قرار دیے جا چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. اسی طرح سے ایک منٹ رکیے گا شہزاد صاحب, آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو. میں ساتھ ساتھ چیزیں کلیریفائی کرتا جاؤں, کیونکہ آپ بھی کلیریفائی کرتے ہیں چیزوں کو, تو میں بھی ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا جاؤں. اگر ٹھیک ہے ایک ڈیسیژن آیا, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان پہ ان کے خلاف ڈیسیژن آیا, لیکن دین اگین اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے پھر اتنی رحم دلی کا ثبوت کیوں دیا, اور اب پھر ان کو واپس لانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں رحم دلی کے ثبوت دینے کی بات نہیں ہے, یہ تین چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ قرار پایا کہ صادق اور امین نہیں ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے ہیں اور دیانت میں خیانت کرتے ہیں. تو وہ تو ان کے اوپر آلریڈی ثابت ہو گیا, کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا, اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف دا میٹر. شہباز نواز شریف صاحب آپ پولیٹیکل لائف میں حصہ نہیں لے سکتے. دوسرا اس کا حصہ تھا کہ جو ان کے اوپر نیب کے ریفرنسز بنے, ان میں سے 3 میں سے 2 ریفرنسز میں وہ سزا پا گئے, اکاؤنٹیبلٹی ٹرائل کورٹ سے ان کو سزا ہو گئی. اب ان کی اپیلز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ میں. وہاں پہ اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ وہ مفرور ہیں, بگوڑے ہیں, قانون کی نظر میں پروکلیمڈ offender ہیں, اور ان کی اپیل نہیں سنی جا سکتی کیونکہ وہ ملک سے بھاگ چکے ہیں. یہ ہو گیا دوسرا سچ. اب تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو بھیجا گیا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیے بھیجا گیا جو ہے اس وقت اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو اس وقت پورے ملک کا مسئلہ ہی شاید یہ بن چکا تھا کہ اتنی پلیٹیں رہ گئی ہیں اور اتنی پلیٹیں ٹوٹ گئی ہیں, اور اب یہ پلیٹیں ختم ہونے والی ہیں. جو بھی ان کی میڈیکل کنڈیشن تھی وہ اس کو سامنے رکھا گیا. لیکن شہزاد اکبر صاحب, وہ پلیٹلیٹس تو صبح اوپر جاتے تھے, دوپہر کو نیچے آتے تھے, رات کو کسی اور جگہ پہنچ جاتے تھے, لیکن آپ لوگوں نے بھی تو وہاں پہ پورے وہاں پہ کمیٹیاں بنائی, پورے وہاں پہ کمیشن بنائے, اور آپ لوگوں کے ڈاکٹرز موجود تھے, پھر وہ بھی غلط تھے. ہم نے تو کوئی پی ٹی آئی نہیں, دیکھیں رانا صاحب, کو پی ٹی آئی کا کمیٹی تو نہیں بنائی, پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز کی کمیشن تو نہیں بنایا. جو پنجاب کا جو وہی آلریڈی امپلائڈ لوگ تھے ان کی ایک کمیٹی بنی, جو ایز پر لا جو کمیٹی ہے, میڈیکل بورڈ ہوتا ہے, اس نے ریویو کرنا ہے. میڈیکل بورڈ میں ان کا ڈاکٹر بھی شامل نے کیس پلیڈ کیا کہ ان کی صحت کافی خراب ہے اور ان کو لندن جا کے علاج کروانا چاہیے. بیسڈ اپون دیٹ فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے, انسانی ہمدردی کے تحت ان کو 1 ٹائم پرمیشن دے دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان سے زر ضمانت کے طور پہ وہ رقم رکھی جائے جو ان کو جرمانہ عائد ہو چکا ہے. لیکن اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جانے کی اجازت دی انڈر این انڈرٹیکنگ. آپ کسی اور کورٹ میں جا کے ان کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے تھے شہزاد اکبر صاحب, حکومت یعنی کہ؟ دیکھیے رکاوٹ تو یہ ہے کہ ہم ان کو جانے دینے کا فیصلہ تو دے چکے تھے کہ وہ جا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ انڈرٹیکنگ دے پیسوں کی. کورٹ نے اس کو تبدیل کر دیا ایک پرسنل انڈرٹیکنگ کے ساتھ. ہم نے کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر لیا. اس وقت بھی جو سچویشن کریٹ کی گئی تھی وہ ایسے تھی کہ جیسے بالکل ہی آپ جیسے ہی بہت زیادہ شریف لوگ تھے جو صبح شام حکومت کو کہتے تھے کہ آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں. ہم نے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا, لیکن بگوڑے نے اپنا بگوڑا پن چھوڑا نہیں.